العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال علیہ الصلاۃ والسلام من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال علیہ الصلاۃ والسلام من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال علیہ الصلاۃ والسلام تحروا لیلۃ القدر فی عشرۃ الاخیرۃ من رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں سایہ فگن ہیں، اور نہ صرف سایہ فگن ہیں بلکہ کشاں کشاں یہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے۔ اس کی مبارک ساعتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم و فضل لے کر آئی تھیں اور رکھتی ہیں، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اختتام کی جانب بہت تیزی سے رواں دواں ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ ان مبارک ساعتوں سے کما حق فائدہ اٹھا کر اپنی مغفرت کے لیے سامان کرتے ہیں۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، جو میں نے ابھی ان احادیث میں جو سنائی تھیں یا کلام پاک میں نہیں بتایا، وہ سن لیجئے، اپنی زبان میں سن لیجئے۔ وہ یہ کہ حضور نبی اکرم ممبر پر ایک بار تشریف فرما تھے، تو پہلی بار آپ نے فرمایا آمین، دوبارہ دوسرے قدم پر جب پہنچے ممبر کے تو کہا آمین، اور پھر دوبارہ فرمایا آمین۔ بہرحال وہ حدیث پوری بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے۔ مجھے 3 باتیں ہیں اس کے اندر۔ عرض یہ کرنا ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک نہیں 3 دعائیں کی، ہر دعا پر حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، وہ ہلاک ہو جائے۔ جس کو رمضان المبارک جیسا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کا مقرب ترین فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام دعا کر رہا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے اور رسول خاتم النبیین جو ہیں اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس شخص کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اس نے، اور اس وجہ سے جو وجہ تھی اس کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ ہوئی، یعنی اس نے اس رمضان المبارک کا کما حق وہ احترام نہیں کیا، ادب نہیں کیا، اس کا خیال نہیں رکھا، اس میں روزے اور اس کے اندر جو آداب تھے ان کو ملحوظ نہیں رکھا، اور اس وجہ سے اس کی مغفرت نہ ہو پائی۔ بھائیو، میں نے اب جو ہیں اس میں 2-3 باتیں قرآن پاک کی آیات سے، صورتوں سے ذکر کی ہیں،
اور کیونکہ آج 27ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، اخیر عشرہ ہے، اخیر عشرہ چل رہا ہے، وہ بھی اس کے بھی چند روز رہ گئے ہیں، وہ بھی جانے والا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب کریم نے ایک بار نہیں 2 بار فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور ایک بار فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس قرآن پاک کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلہ مبارک میں، مبارک رات میں نازل کیا، اور ایک بار فرمایا سورہ قدر میں ہم نے اس قرآن پاک کو، قرآن پاک اشارت ہے، اس کے اندر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو ہم نے قدر کی رات میں، قدر و منزلت کی رات میں، تقدیر ساز رات میں نازل فرمایا۔ اب آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن پاک کی عظمتوں کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ صرف اس رات کا تصور دلا رہا ہے۔ وہ رات اتنی عظیم ہے کہ اس کے لیے اس نے ایک پوری سورہ نازل فرما دی، اور ایک سورہ نہیں بلکہ ایک جگہ اور سورہ دخان میں جیسے کہ میں نے آیتیں پڑھیں، اس کی ابتدائی آیات بھی نازل فرما دی، 2 بار بہت واضح انداز میں کہہ دیا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو مبارک رات میں اور قدر و منزلت والی تقدیر ساز رات میں نازل فرمایا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ رات کیا ہے؟ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پرسوں ابھی یہاں پر بات چل رہی تھی، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، میں 83 سال 4 مہینے اور فلاں فلاں فلاں، جو آپ نے سنی تھی سب باتیں، آپ اس کو ذہن میں ذرا تازہ کر لیجیے بس۔ مگر اس سے بہتر ہے کہا ہے، یہ نہیں کہ اس کی برابر ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے، اس کی عبادات سے بہتر ہے، ان ساعتوں سے بہتر ہے۔ نہ عبادت اس کے اندر لفظ ہے اور نہ کچھ اور ہے، بلکہ یعنی اس کی برکات، اس کی فضیلت جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، یہ مطلب اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ عبادت تو ہم نے اب تک سے کہا کہ عبادت اس کی، یعنی عبادت اگر کریں گے تو وہ عبادت بھی ظاہر ہے بہت زیادہ صاحب یعنی منور ہو جائے گی، بہت زیادہ اس کا ثواب ملے گا، وہ تو الگ چیز ہے۔ لیکن اس بات کو اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس ظرف کا ذکر کیا تھا، اس برتن کا ذکر کیا تھا، جو برتن رات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اس میں رب کریم نے جو تحفہ بھیجا ہے، تو قرآن عظیم کا تحفہ ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا جب اس رات کی فضیلت اور رات کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھو، تمہیں کہاں اس کا ادراک ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، تم کو اس کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تمہاری عقل اتنی ہے ہی نہیں کہ تم اس کا ادراک بھی کر سکو کہ وہ رات کتنی قدر و منزلت والی ہے۔ تو جو ظرف برتن اتنا قیمتی ہو، تو پھر اس میں جو تحفہ رکھا گیا ہوگا، یعنی قرآن پاک کے نازل ہوا، وہ کیا ہوگا، اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا گیا، سمجھنا۔ اب میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ ایک مکانی ظرف تھا جو اب تک نہیں بتایا تھا میں نے اپنے خلاصوں میں، اور ایک ہے زمانی ظرف۔ زمانی ظرف کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی وہ رات، زمانہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور اس کے اندر وہ رات تھی خاص شب قدر، اس کی قدر و منزلت کا ذکر قرآن کر رہا ہے، پوری سورہ ہے، اور سورہ کی پوری تفصیل ایک الگ ہے جس کا ذکر کا موقع نہیں ہے یہاں پر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ظرف وہ ہے، یہ ظرف زماں ہے، زمانے کا ظرف زمانہ، اور ایک ظرف مکان ہے، اس کا بھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ معلوم ہے کون سا؟ قلب محمدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ دونوں ظرف ایسے ہیں۔ اس ظرف کا ذکر قرآن میں فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ ہم نے اس کو جو ہے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، قرآن میں کہا ہے۔ تو وہ ظرف مکان جو ہے اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ایک اکیلا ہی ظرف وہ بھی ہے، اس کی بات ہی نہیں آئی کبھی ہمارے سامنے۔ ظرف زمان اور ظرف مکان 2 ہو گئے، 2 قسم کے برتنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو قلب محمدی علیہ الصلوۃ والسلام علی صاحب الصلوۃ والسلام ہے، وہی اس کو انگیز کر سکتا تھا، وہی اس قابل تھا کہ جس میں اللہ رب کریم کا عظیم کلام نازل کیا جاتا، وہی تھا اس قابل۔ یہ ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے،
اور ظرف زماں یہ ہے کہ وہ رات ایسی تھی اس میں. اب وہ رات ایسی تھی ہی کو ذرا سا میں آپ قرآن پاک میں جیسے کھولا ہے میں آگے بڑھ کر کے دو باتیں کہوں گا. ایک بات تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کیا سمجھو ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اب آگے کی بات وما ادراک تک تو میں بار بار ہر ایک شخص کہہ رہا ہے, میں ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ تم کیا سمجھو, تمہیں کہاں اس کا ادراک ہو سکتا ہے کہ وہ رات کیسی تھی اور کیسی ہے. ہاں کچھ تھوڑا سا اس کی جھلک سمجھو, جھلک پیش کر رہے ہیں تمہارے سامنے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے والروح اور روح الامین حضرت جبرائیل امین آسمانوں سے زمین کی طرف اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا اس رات میں ہر امر لے کر کے, امر حکیمانہ جس کو کہا ہے سورہ دخان میں امر حکیم کہا ہے وہاں پر, تو امر حکیم لے کر کے تقدیر ساز تقدیروں کے فیصلے کے لیے. وہ تقدیر کو فیصلے کیا ہوتے ہیں یہ بھی سن لیجیے گا بات. خیر پہلے تو یہ بتاؤں گا, دو باتیں اب کہوں گا. ہاں ایک وہ فیصلے کیا ہیں, فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب, اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو کچھ لوگوں کو بلند کر دے گا, وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ کچھ لوگوں کو پستی میں گرا دے گا. انہیں قرآن پاک پر جو ایمان لائیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کرے گا. ان کے لیے کامیابیاں اس دنیا کی مقدر ہیں. دنیا تاریخ نے اسلامی تاریخ نے اس کو ثبت کر لیا. ہزار سال تک مسلمانوں نے جو حکومت کی ہے دنیا میں وہ اس کا لوہا دنیا نے مان لیا. جب ہم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تو پھر بدقسمتی وہی ہوئی کہ جب تاریخ قرآن جب ہم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے چھوڑ دیا, کیونکہ قرآن اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ تھا وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ, جو اس کو چھوڑ دے گا, اس سے روگردانی اختیار کرے گا تو پھر ہم اس کو دلیل و خوار بھی کر دیں گے. تو ہم دلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں, یہ کی وجہ ہے قرآن پاک سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا. قرآن پاک سے رشتہ قائم ہو جائے گا پھر ہمیں وہی مل جائے گی, وہی عروج ہمیں ملے گی. عروج مقدر ہے ہمارے لیے, یاد رکھیے. ایسے نہیں بول رہا ہوں میں, حقیقت کے لحاظ سے ایسا ہوا ہے, تاریخ گواہ ہے ہمارے لیے. اب دوسری بات عرض کروں گا, کہ تنزل الملائکہ جب فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے تو ایک اور بات ذہن میں آتی ہے, وہ یہ ہے ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ عالم بشر, عالم انسانیت, عالم دنیا, عالم بالا سے مربوط ہو جاتی ہے. عالم بالا اوپر کا عالم وہ عالم ملائکہ ہے, عالم ارواح ہے. تو عالم ملائکہ عالم ارواح سے رشتہ انسانوں کا جڑ جاتا ہے. ملکوت یعنی ملائکہ سے تعلق جب جڑتا ہے تو جیسی صحبت ہوگی آپ کی ہماری, ایسے ہی اسی قسم سے ہمارے اندر خوبیاں یا خامیاں پیدا ہوں گی. اچھوں کے ساتھ رہیں گے اچھی خوبیاں ہمارے پاس آئیں گی, اور کسی برے شخص کے ساتھ میں رہیں گے, صحبت اختیار کریں گے تو اس کا اثر ہوگا اور ہمارے اندر خرابیاں آئیں گی. تو سوچئے وہ ساتیں صحیح جائیں, وہ ساتیں ہی صحیح اس رات کی. فرشتے یہاں پر ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مجھے یقین ہے اور آپ کو بھی یقین ہوگا اس وقت بھی, کیونکہ رمضان کی ساتیں ہیں یہ, اس وقت بھی فرشتے اس ذکر کے حلقے میں تو کم سے کم ہیں ہی ہیں. اور اگر یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو کیا ہوگا کہ اس کا کیا بلندیاں ہوں گی, اس کی کیا سوچئے, کیا فضل, کیا کرم, کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا. تو سوچئے کہ ان کی صحبت سے ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا معلوم ہے. ہمارے ان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ رقت قلب پیدا ہو جاتی ہے ہمارے. فرشتوں سے جب ملاقات ہوتی ہے حضرت جبریل سے خاص طور سے تو رقت قلب پیدا ہو جاتی ہے. آدمی خود سوچتا ہے کہ وہ رقت قلب پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے
की अज़मत व जलाल से उनके वो कांपते रहते हैं। कुरान पाक को जिक्र करता है, अज़मत व जलाल खशियत इलाही से वो कांपते रहते हैं फरिश्ते। तो उनकी कैफियत हमारे अंदर पैदा हो जाती है, यानी हमारे अंदर भी खशियत पैदा हो जाती है, रिक्कत पैदा हो जाती है। तो अब सोचिए उस माहौल से, उनकी सोहबत से हमारे अंदर एक खूबी पैदा हो जाए, क्या कहने सुभान अल्लाह। हमें तो बज़ाहिर तो कुछ नहीं मिला बज़ाहिर, लेकिन क्या असर पड़ गया हमारी ज़िंदगी पर हम नहीं जानते। कि फरिश्तों की महफिल में हम बैठे हुए हैं इस वक्त भी, क्योंकि ज़िक्र की मजलिस है ये, तो फिर उससे जो है जो असर होता है, जो कल्ब पे जो असर होता है, ये यकीन हमारा होना चाहिए कि उससे जो है हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारी ज़िंदगी में इनकलाब रूनुमा हो जाता है। हम समझें इस बात को। तो एक बात ये हुई कि अनवार इलाही की बारिश होती है, अनवार इलाही सारी तरफ साया फगन होता है चारों तरफ, उसका असर जो होता है, तो उससे फ़ायदा उठाइए। चंद सातें रह गई हैं, फ़ायदा उठाइए। हुज़ूर नबी अकरम ने अब जो फरमाया, अब मैं उस हदीस का हवाला दे रहा हूँ। पहली हदीस का तो हवाला उस तरफ दे रहा हूँ कि मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे, बहुत गौर खौफ से अपने एहतियात के साथ में सवाब की नीयत से रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ हो गए। दूसरी हदीस, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जिसने रमज़ानुल मुबारक की रात में खड़ा हो गया, जैसे अभी हम खड़े हुए थे, ये तो तरावी में खड़ा होगा या तहज्जुद में खड़ा होगा, याद रखिए, दो ही हो सकता है। और तरावी तहज्जुद में एक बार बता चुका हूँ मैं आपको, दोनों फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। वो क़यामुल लैल ही है, जिसको अल्लाह रब्बे करीम ने, उसके हबीब ने आसानी के लिए हमारे इधर कर दिया, ज़रा प्रीपोन कर दिया है, क्योंकि सब लोगों को इस सवाब में, उस फजीलत में, उस बरकत में शरीक करना था रब्बे करीम को। वरना वो तो अपने हबीब से कहता है रात में खड़े हो जाओ, कुमिल लैल, है नहीं। और हुजूर तो खड़े रहे, और आपके साथ एक ताइफा भी खड़ा रहा, लेकिन बहुत से लोग नहीं खड़े होते, तो उनके साथ उस सवाब में शरीक करने के लिए रब्बे करीम ने रमज़ानुल मुबारक में तरावीह का एक अतिया, एक तोहफ़ा हमें नसीब फरमा दिया कि तुम भी खड़े होकर के वो सवाब हासिल कर लो। ये है वो बात। तो मन सामा रमज़ाना, फिर मन कामा रमज़ाना में वो खड़ा हुआ। जो अब तीसरी चीज़ और कही अल्लाह के रसूल ने कि मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन, कि लैलतुल क़द्र में जो खड़ा हुआ ईमान इहतिसाब के साथ में, उसके पिछले गुनाह सब माफ़ हो गए। अब रमज़ानुल मुबारक रात के रोज़ाना रातें, उसमें ख़ास रात, तो एक पर एक मतलब यह है कि कन्फर्मेशन, असर्शन होता जा रहा है, एक से एक ज़्यादा। मतलब पहले ही काफ़ी थी बात, उसके बाद अगली हर रात में खड़े होकर के हमने और अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश की, फिर आखिरी अशरे में खड़े हो गए। इसमें ये फरमाया था, हुजूर ने फरमाया था। अब आखिरी हदीस जो मैंने पढ़ी थी वो भी बताऊँगा, यहाँ तो अभी खड़े होने की बातें कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया तहर्रौ लैलतल क़द्री मिन फ़ी अशरतिल अखीरती मिन रमज़ान। तहर्रौ, तलाश करो रमज़ान के आखिर अशरे में लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिर अशरे में तलाश करो। क्या चीज़ होती है साहब? तलाश क्या मतलब? तलाश किस चीज़ की जाती है? तलाश उस चीज़ की जाती है जो हमारी नज़र में वो हस्ती या वो चीज़ बहुत अहम होती है या गुमशुदा हो गई है, जो गुम हो गई है। दोनों बातें हैं, गुम भी हो गई है और बहुत ही फजीलत वाली भी है, बहुत ही अहम है। अहम इतनी अहम है जिसका जिक्र अभी कुरान से पता चला आपको, इतनी अहम थी। अब आपने कहा गुम कैसे हो गई? सुनिए, हुजूर नबी अकरम ही की हदीस के लिए भी है। वो हदीस ये है कि एक बार हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ये कहा कि मुझे रब्बे करीम ने शब क़द्र का तायुन किया था, कर दिया था, बता दिया था कि वो कौन सा दिन या कौन सी रात होती है, वो मुझे बता दिया था। लेकिन मैं जैसे तुम तक जब दरमियान में आ रहा तो मैंने देखा दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है।
میرے رب نے بھلا دیا مجھے، یعنی مجھے خاص طور سے بھیجا گیا تھا، مجھے بتایا گیا تھا، مگر اس درمیان میں جب میں نے یہ دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو میرے رب نے بھلا دیا مجھے، تو لہذا تحرو، اب تم تلاش کرو، یہ ہے وہ بات، تم تلاش کرو، اب مجھے بھلا دیا گیا لیکن تم تلاش کرو تو تمہیں مل جائے گی، بشرطے کہ تم تلاش کرو گے، کیونکہ تم نے اس طریقے سے اپنے رب سے دوری اختیار کر لی کہ تم جھگڑنے لگے آپس میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں متفرق مت ہو جاؤ، یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قرآن پاک حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا رب کریم کے دستے مبارک میں ہے اور دوسرا مومنوں کے ہاتھ میں، اور جس نے اس سرے کو پکڑ لیا وہ رب کریم سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، اور درمیان میں کیا ہے؟ حبل متین، اللہ کی رسی، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ تو قرآن پاک اللہ کی وہ رسی ہے جو کو پکڑ لیتا ہے اور رب کریم سے جڑ جاتا ہے۔ کون؟ ایک فانی انسان لافانی رب کریم کی ذات سے جڑ جاتا ہے، اور ان لمحوں میں جب وہ جڑتا ہے رب کریم سے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے، ان لمحوں میں لافانی ضرور ہوتا ہے، یاد رکھیں، ان لمحوں میں وہ لافانی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی عظمتوں کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے، میں بار بار یہ مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے کچھ کہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے ہم اور ہماری زبان اور ہماری عقل اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی عظمتوں کا تصور کریں، کیوں قرآن خود ہی کہہ رہا ہے، تم کیا سمجھو گے، تم اس رات کا بھی تصور نہیں کر سکتے، اس کو بھی وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو قرآن پاک کا بھی تم تصور عظمتوں کر نہیں سکتے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ کیوں جھگڑا کیوں ہوا؟ اللہ کی رسی چھوڑ دی تھی ان لوگوں نے وقتی طور پر اس وقت۔ ہم جب جھگڑتے ہیں تو اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ رسی پکڑے ہوں گے تو جھگڑیں کیوں؟ یاد رکھیے، جب رسی پکڑے رہیں گے تو جھگڑا بھی نہیں ہوگا، تو جھگڑا اس لیے ہوا کہ رسی چھوڑ دی ہم نے۔ عہد کریں، آج عہد کریں اس لیلۃ القدر میں، شاید لیلۃ القدر ہے یہ، نہیں تو کم سے کم اخیر عشرہ تو ہے ہی، قابل رزق ہیں وہ لوگ جو اس عشرہ اخیرہ میں اللہ رب کریم کے گھروں میں معتکف ہیں۔ میں ان کے حوالے سے دعا کر رہا ہوں، ان بندوں کے عمل کے حوالے سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب فرما دے، ہم کو بھی کچھ حصہ نصیب فرما دے اور ہماری مغفرت کر دے۔ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی اس مہینے میں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے رب کریم، تیرے حبیب نے کہا ہلاک ہو جائیں گے رب کریم، تو ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لے رب کریم، بچا لے رب کریم، ہمیں بچا لے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تحرو جب کہا حضور نبی اکرم نے کہ تلاش کرو، معلوم ہے آپ کو تلاش کرنے کی بات، حضرت خضر کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں حقبہ برس مدت ہائے دراز تک سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین مجھے مل جائے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ایک بندے کی تلاش میں، حضرت خضر کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حقبہ یعنی سال ہا سال مدت ہائے دراز تک سفر کرتا رہوں گا اور تلاش کر کے رہوں گا اس کی۔ اس سے تو اور زیادہ اونچا ہے کلام ربی، بہت زیادہ اونچا ہے کلام، اور بہت زیادہ اونچی ہے یہ رات، اس کی تلاش ہم کریں مل ہی جائے گی۔ مطلب کہنے کا یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں کہ کیسی بغیر شعاع کی وہ رات ہوتی ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی، مطلب یہ ہے کہ رب کریم کی برکات ہمیں مل جائیں گی اور ہمارے لیے مغفرت کے سامان ہو جائیں گے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا مانگوں؟
حضور نے کہا کہ عائشہ یہ کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراسر عفو درگزر کرنے والا ہے، تو سراسر عفو درگزر ہے، انکا عفو تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے بھی معاف کر دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین زوجہ رسول، جس کی قرآن میں برات کا ذکر ہو، سورہ نور پڑھیے، اس کے لیے اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں کہ تم یہ دعا کرو کہ مجھے معاف کر دے۔ ہم سب گناہ گار بندے ہیں بھائیوں، ہم سب مانگ لیں، ان چند راتوں میں مانگ لیں، بس چند راتیں رہ گئی ہیں، مانگ لیں تو اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا، مغفرت۔ ہمارا رب تو معاف کرنے والا ہے ہی، تو ضرور معاف کرے گا، ہمیں امید ہے۔ یہ چند باتیں میں کہنا چاہتا تھا اس لیے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو پایا، ہمیں تو جو کچھ کرنا تھا ہم نہیں کر پائے، ہم چاہتے تھے، نیت کرتے تھے، اگر نیت نہیں تھی اللہ ہم کو نیت کی توفیق دے دے، توفیق دے دے، ہمیں کم سے کم مانگنے کی توفیق دے دے۔ اللہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ باتیں تو بہت سی تھیں، میں کہنا بھی بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن یہیں پر میں ختم کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائیو، چند ساعتیں جو رہ گئی ہیں، چند گھڑیاں جو رہ گئی ہیں، چند دن جو رہ گئے ہیں، غنیمت سمجھیے۔ اللہ رب کریم سب سے پہلے مجھے توفیق دے دے کہ میں ان ساعتوں کو غنیمت سمجھوں، اور میں سمجھوں کہ بہت قیمتی ساعتیں ہیں۔ کون جانتا ہے کہ اگلے سال کا رمضان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا، اور مل بھی جاتا ہے تو توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ توفیق کا ملنا بھی بڑی چیز ہوتی ہے، مل جائے لیکن توفیق نہ ملی تو سب بیکار ہے، اور ورنہ چلے گئے تو اتنے دنوں تو ظاہر ہے تو چلا ہی گیا وہ تو۔ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے بخش دے رب کریم، ہمیں آپ کو بخش دے، سب کو بخش دے رب کریم، ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے رب کریم، اور سب کو بخش دے رب کریم۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے قلب کو قرآن پاک کے نور سے منور کر دے رب کریم، اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اپنے کلام کی محبت میرے اور آپ کے قلب میں جاگونی فرما دے رب کریم۔ رب کریم قرآن پاک کو حجت ہمارے حق میں بنا دے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ حجت لک او علیک، یا تو تیرے حق میں حجت ہو جائے گا یا قیامت کے روز اگر تو نے اس کا حق ادا کیا ہے، اور اگر تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے تو علیک، تجھے پر یہ حجت ہوگا، یعنی تیرے خلاف حجت ہو جائے گا، یا تو تیرے لیے ہی حجت ہوگا، تیرے لیے سفارش کر دے گا، نہیں تو تیرے خلاف سفارش کرے گا۔ اور جب یہ کہا کہ جب یہ سفارش کر دے گا کیسی بھی، اس کی تو ضرور مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب کے سب مخلوق ہے جو بھی سفارش کرنے والے ہوں گے، صرف ایک ہی اللہ کی صفت ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا اپنا علم ہے، اپنا کلام ہے، تو وہ جب مجسم ہو کر کے بات کرے گا تو اللہ ہی تعالیٰ ہی ہے وہ جو گویا اپنی مشیت کو کلام اللہ کی شکل میں بات کر رہا ہوگا، تو وہ جو کہہ رہا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو اس کے فیصلے ہوں گے وہ گویا جو اس کی سفارش کے معنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلے کر رہا ہوگا۔ تو یاد رکھیے، ہم یہ احتساب کریں کہ ہم نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کا کما حق حق ادا کیا نہیں کیا، کیونکہ رمضان المبارک ہے ہی قرآن پاک کا مہینہ، یہ ہے ہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی تو کہا تھا، یہ ہے ہی قرآن پاک کا مہینہ۔ اس میں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، یہی تو بتا رہا تھا کہ اس مہینے موجود ہو تو سب روزے رکھے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، یہی تو کہہ رہا تھا کہ اس ہدایت پر تم تکبیر بلند کرو، اور راتوں میں بھی کھڑے ہو کے تکبیر بیان کی ہم نے، دن میں بھی روزہ رکھ کے تکبیر بیان کی ہم نے، اور لعلکم تشکرون، تم اسی کا تو شکریہ ادا کرنا تھا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اس قرآن پاک جیسی عظیم نعمت کے شکریے کی صحیح سچی توفیق نصیب فرما دے، اور رب کریم لیلۃ القدر کی حقیقت ہم پر وعدے فرما دے، اس کی معرفت ہم کو عطا فرما دے، اور اس کے اندر جو ساعتیں ہیں اس میں جو ہمیں اللہ کے رسول کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں،
اللہ تعالیٰ سے درگزر کی دعا مانگیں، رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو مغفرت کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔